مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بیت الخلاء یعنی واش روم لیٹرین میں جانے کا اور وہاں سے نکلنے کا سنت طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ واش روم میں جانا کیسے ہے اور وہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ جس وقت پروگرام ہو یعنی طہارت کرنے کا یا قضاء حاجت کا پروگرام ہو، چھوٹا بڑا پیشاب، تو اس وقت یہ ہے کہ واش روم میں جانا ہے اور جانے سے پہلے ایک دعا ہے جس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جس وقت بھی واش روم میں جانا ہو لیٹرین کے اندر، اس وقت یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے، اندر جا کے نہیں پڑھنی، جانے سے پہلے۔ اگر کھیتوں کے اندر یعنی باہر قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے تو جس وقت اپنے گھر سے نکلنا یا پروگرام بن جانا اس وقت یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح لیٹرین کے اندر جانے کا جس وقت ارادہ بن جائے تو پھر باہر کھڑے ہو کے یہ پڑھ لینی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اچھا، یہ دعا کیوں پڑھنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء کے اندر یعنی لیٹرین کے اندر جن اور شیاطین حاضر ہوتے ہیں، یعنی ان کے وہاں حاضر ہونے کی جگہ ہے، جنوں کے اور شیطانوں کے۔ تو فرمایا جب بھی کوئی بندہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فرمایا وہ جنوں سے اور سرکش شیطانوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ دعا پڑھ لی پھر بایاں پاؤں، کون سا؟ بایاں، یعنی بایاں قدم رکھنا ہے لیٹرین میں جاتے وقت۔ بایاں قدم رکھ کے پھر لیٹرین کے اندر جانا ہے، وہاں پر جا کے پیشاب اور پخانہ جو بھی ہے وہ کرنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نہ تو مغرب کی طرف منہ ہو اور نہ تو مشرق کی طرف منہ ہو، یعنی مشرق اور مغرب، نہ مغرب کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ ہی مشرق کی طرف منہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر مشرق کی طرف منہ کریں گے تو پھر پیٹھ ہو جائے گی مغرب کی جانب، اگر مغرب کی جانب منہ کریں گے تو پھر پیٹھ ہو جائے گی مشرق کی جانب۔ مطلب یہ کہ دونوں طرح سے جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے، منہ اور پیٹھ کعبے کی جانب یعنی مغرب کی جانب نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر لیٹرین کا جو رخ ہے وہ شمالن جنوبن ہونا چاہیے، یعنی منہ شمال کی طرف کر لو تب بھی ٹھیک ہے، جنوب کی طرف کر لو تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال پیشاب اور پخانہ گھروں کے اندر کریں، لیٹرینوں کے اندر کریں یا باہر کھیتوں کے اندر کریں، منہ رخ انسان کا کعبے کی جانب، نہ پیٹھ ہونی چاہیے اور نہ منہ ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ چلیں پیٹھ تو نہیں کرتے لیکن منہ کر لیتے ہیں، منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں کرنی۔ دوسری بات جو انتہائی اہم ہے جس کا حدیث پاک میں ذکر ہے کہ جب بندہ پیشاب اور پخانہ کرتا ہے اس وقت بعد میں پیشاب کی چھینٹوں سے یا پیشاب کرتے کرتے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، یہ انتہائی لازمی ہے۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے قریب سے ہوا، حضور کا گزر قبروں کے قریب سے ہوا، تو آپ نے نگاہ نبوت سے جب دیکھا تو قبر والوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، فرمایا دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کے سبب نہیں۔ کی مطلب کہ لوگوں، دنیا والوں، تمہاری نظر میں کوئی بڑے گناہ نہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی دیکھنے میں لوگوں کی نظر میں کوئی گناہ بڑے نہیں ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کبیرہ گناہ ہیں۔ نمبر 1۔
فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک قبر والا فرمایا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس سے معلوم یہ ہوا، ویسے بھی حدیث پاک ہے، نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے. اس لیے عام طور پر جو قبر کا عذاب ہے بندے کو جو ہوگا قبر میں، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، فرمایا بندے کو جو قبر میں عذاب ہوگا وہ عام طور پر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا. اچھا، پیشاب کی چھینٹیں اپنی بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹے بچوں کی بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح جانوروں کو چارہ ڈالنا یا ان کا گوبر اٹھانا یا جانوروں کا خاص خیال رکھنا، تو جانوروں کے پیشاب کی چھینٹیں بھی پڑ سکتی ہیں. تو اگر خدا نخواستہ پڑ جائیں اسی وقت کپڑوں کو دھو لو، صاف کر لو، تاکہ بندہ اس پکڑ میں نہ آ جائے. بچہ پیشاب کر دیتا اسی وقت کپڑے چینج کر لو یا کپڑوں کو دھو لو، یا اپنی اگر پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑتی ہیں تو کپڑے صاف کر لیں تاکہ بندہ عذاب کے زمرے میں بالکل نہ آئے. نمبر 2، فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا بندہ وہ تھا کہ جو چغل خور تھا. کون تھا؟ چغل خور. ویسے بھی حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات ای نمام، مطلب یہ کہ فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. یعنی شیطان صبح سے لے کے شام تک کوشش کرتا رہے کہ دو خاندانوں کے درمیان لڑائی کروانے کی، تو ہو سکتا ہے لڑائی نہ ہو، لیکن چغلی لگانے والے کی چغلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسی وقت ہی لڑائی شروع ہو جائے. چغل خوری اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. تو فرمایا دوسرا بندہ کیا کرتا تھا؟ جی چغل خور تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین، سرکار نے ایک کھجور کی ٹہنی کو پکڑا جو تر تھی، تر خشک نہیں تھی، گیلی تھی، گیلی. آپ نے فشقها نصفین، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 2 ٹکڑے اس کے کیے. فخرج فی کل قبر واحدہ، تو ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا اور دوسرا دوسری قبر کے اوپر گاڑ دیا. وہ جو کھجور کا ایک تر ٹکڑا منگوایا اس کے 2 حصے کیے، تو پھر ایک کے اوپر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر کے اوپر گاڑ دیا. اچھا، یہ نیا عمل تھا، اس سے پہلے ایسا عمل صحابہ کرام نے نہیں دیکھا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ لما فعلت هذا؟ قال لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے صحابہ، ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا، اور پھر میں نے ان کا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کا حال بھی مجھے پتہ چلا. تو فرمایا میں نے ان کی قبروں پر 2 ٹہنیاں گاڑ دی ہیں، تو جب تک ٹہنیاں ان کی قبروں پر رہیں گی، خشک نہ ہوں گی، تر رہیں گی، اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کمی پیدا فرما دے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے اوپر جو گھاس پھوس وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی درخت وغیرہ اگ جاتا ہے، یا ہمارے ہاں گلاب کی پتیاں یعنی گلاب اس کے پھول قبروں پہ ڈالتے ہیں، تو اس سے قبر والے کو فائدہ ہوگا. جتنی دیر تک یہ اوپر خشک نہ ہوں گی، تر رہیں گی، اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی، تو قبر والے کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے زمین پر ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو خبریں زمین کے اندر کی بھی دی ہیں. اسی لیے تو پتہ چل گیا نا قبر والوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اور تیسری یہ بات میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی کہ قبر والوں کو عذاب کس گناہ کے سبب ہو رہا ہے. یہ ہر بندہ نہیں بتا سکتا. یہ شان اور مقام، یہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی پیاری دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں یہ حضور کو غیب کا علم
نہیں ہے. زمین کے اندر بتا دینا کہ فلاں مردے کو کون سا عذاب ہو رہا ہے اور کس گناہ کے سبب ہو رہا ہے، یہ میرے نبی کے علم غیب کی بہت پیاری خوبصورت دلیل ہے. اچھا، طہارت کے متعلق یعنی واش روم میں جانے اور آنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، بہت ضروری ہے. تو جب آپ نے پیشاب کر لینا، پھر کرنے کے بعد واش روم سے نکلنا ہے، تو جاتے وقت بایاں قدم رکھا تھا اور نکلتے وقت دایاں قدم رکھنا. تو جب نکلتے وقت دایاں قدم رکھنا ہے تو باہر آ کر دعا یہ پڑھنی ہے غفرانک. یہ سب سے آسان دعا ہے، سب سے آسان دعا ہے غفرانک. کیا مطلب؟ چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب آیا ہو انسان کو بولو براز، یہ بہت بڑا عذاب ہے انسان کے اوپر. یہ ان لوگوں سے پوچھو جن کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، جن کا پیشاب رک جاتا ہے. بعض دوستوں میں نے ایسے دیکھے ہیں احباب، ان کا آپریشن کر کے بڑا پیشاب نکالا جاتا ہے، اور چھوٹا پیشاب جب رک جاتا ہے تو وہ زور زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کیا کچھ کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بغیر ہم سے حساب لیے وہ چیزیں اندر سے فضلے کی صورت میں نکال دیتا ہے. تو غفرانک کا دعا مانگنی چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ، تو نے ہمیں نجات دی ہے، تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی ہے، ہمیں معاف کیا اس مصیبت سے. تو غفرانک کا بخشش تیری طرف سے ہے. اور ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. یہ بیت الخلاء سے باہر جب نکلنا دائیں قدم کے ساتھ باہر آ کر پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقى فیہ ما ینفعنی. ترجمہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ جس نے میرے پیٹ سے وہ چیز نکال دی جو مجھے نقصان دیتی تھی، اور وہ چیز میرے پیٹ میں رہنے دی جس کے ساتھ مجھے نفع پہنچتا تھا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا جو میری باتوں کو سنیں، یہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق واش روم میں جانے اور نکلنے کا طریقہ بیان کیا. انشاءاللہ جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا.